نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. معزز ناظرین اکرام، فیضان رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن بزم اطہر آستانہ عالیہ قادریہ سابقے کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جس میں آپ کو آپ کے میزبان حافظ محمد اجمل قادری کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین اکرام، آج ہمارا موضوع شب قدر کے حوالے سے ہے. آج ہمارے مہمان پیر طریقت پیر حافظ محمد اویس الصدری چشتی قادری صابری مدظل عالی سیادہ نشین دربار عالیہ پیر سید کرم شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ المعروف سونا پیر، آپ تشریف لائے. میں آپ کو اس میں مخلص سے جملہ پیر صاحب کو شامل کہتا ہوں. معزز ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر شب قدر کو تلاش کرو. جب رمضان المبارک کے 9 دن باقی رہ جائیں، جب 7 دن باقی رہ جائیں، جب 5 دن باقی رہ جائیں، جب 3 دن باقی رہ جائیں، جب 1 دن باقی رہ جائے، شب قدر کو ان راتوں کے اندر تلاش کرو. اس کے حوالے سے ہمارے سننے والوں نے کچھ سوالات کیے ہیں. وہ سوالات میں قبلہ پیر صاحب سے عرض کروں گا کہ ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. قبلہ پیر صاحب شب قدر کی فضیلت کے بارے میں خود ارشاد فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه وعامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. نہایت مشہور بزم اطہر کا رمضان المبارک کی خصوصی نشریات میں آپ نے مجھے سعادت عطا فرمائی کہ میں گرگشائی کر سکوں. اور جیسا کہ ہمارے ناظرین نے سے کچھ سوالات کیے ہیں شب قدر کے حوالے سے، شب قدر کی فضیلت کے اعتبار سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مکمل صورت نازل فرمائی اور صورت کے اندر ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو جو ہے نزول فرمایا ہے شب قدر. اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی اپنا ایک پروگرام کیا، ناظرین کو اس چیز کے بارے میں آگاہ کیا تھا کہ اس کے اندر شب قدر کے اندر مکمل قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر نازل کیا گیا. اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً جو ہے قرآن حرف در حرف وحی کے ساتھ جو ہے نازل کیا گیا. جیسے جیسے ضرورت آئی، جیسے جیسے موقع آئے، ایسے ایسے قرآن کا نزول ہوتا ہے. یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نزول کا ذکر کیا اور لیلۃ القدر کا خصوصی ذکر کیا. لیلۃ القدر کیا ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک تو یہ نزول قرآن کی بات ہے. پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اگلی ہی آیات میں یعنی تیسری آیات میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. یعنی اس ایک رات کے اندر اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل عبادت کی رات ہے. یہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے. اس رات کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے قرآن پڑھیں،
قرآن کو اللہ رب العزت نے سورہ مقدم کے اندر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے محبوب تم دن بھر اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہو تو رات کو قیام کیا کرو اور قرآن پڑھا کرو، ورتل قرآن ترتیلا، کہ تم قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے ہر ایک مومن کو بھی بتایا کہ کس طرح سے اس نے اپنی رات کو گزارنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم دن بھر اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہو، کوئی اپنی روزی کی تلاش میں رہتا ہے، کوئی دوسرے کاموں میں مصروف رہتا ہے، تو سارا دن تم اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہو، لیکن رات کو جو ہے وہ قیام کیا کرو، ہو سکے تو ساری رات نہیں تو کچھ لمحہ، آدھی رات یا پھر اس سے کچھ کام۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے رات کو گزارنے کے اعمال بھی بتائے، اشارہ کرنے کی کس طرح سے جو رات ہے وہ گزاری ہے۔ سب سے افضل یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، کیونکہ یہ نزول قرآن کی رات ہے، اور تو قرآن کی تلاوت اس میں سب سے زیادہ جو ہے افضل ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے کچھ احادیث سے ہمیں کچھ آیات ملتی ہیں کہ جس کے اندر ہمیں الگ الگ قسم کی عبادات کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس میں نوافل بتائے جاتے ہیں، جیسے کہ کچھ نوافل بھی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے میں بتاتا ہوں کہ 4 نفل آپ نے ادا کرنے ہیں 2 سلام کے ساتھ۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس طرح سے جو شخص یہ نوافل ادا کرے گا، اللہ رب العزت اس کو بہت سارے انعامات سے نوازے، بہت سارے اس کو جو برکات عطا کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 4 نفل اس نے اور پڑھ لیں، 4 نفل اس طرح سے کہ 2 نفل اس میں پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد سلام بھیجنا ہے، پھر اس میں 2 نفل الگ سے پڑھنا ہے۔ ہر نفل کے اندر اس نے 1 بار سورہ قدر اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص یہ تلاوت کرنی ہے۔ جو شخص اس طرح سے نماز پڑھے گا اس کو اپنی موت کی سختی میں آسانی ہو۔ اس طرح سے اور بہت ساری عبادات جو ہیں وہ علماء نے کہا ہے اور احادیث سے ہمیں اس کی مثال ملتی ہے کہ ہم جو بھی نفل پڑھے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خصوصی دعا اس کی بتائی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ یہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ تم اس سے اس کی رحمت طلب کرو اور اس سے اپنی مغفرت طلب کرو، کہ جتنی وہ غفور ہے، جتنا اس کی ذات غفور ہے، وہ ہمیں بھی اپنی اس غفوریت کی سب کے ہم پر اپنا رحم کرے۔ جب یہ سب سرکار کا فرمان ہے کہ رمضان کے آخر ہفتے میں اس کو تلاش کرو، سرکار نے 5 ہفتے میں اس کو تلاش کرو، مطلب یہ سب یہ شخص میں خاص نشانی ہے اس کو تلاش کرنے کی؟ جی، سب سے پہلے تو لیلۃ القدر کی جو سب سے بڑی نشانی ہے، جو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیوں افضل قرار دی؟ کہ اس رات میں جو لیلۃ القدر ہے، اس رات میں تنزل الملائکہ، سبحان اللہ، اس رات میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ اب صرف ملائکہ کا نزول نہیں ہوتا، اس کے ساتھ جبرائیل امین کا بھی نزول ہوتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر تنزل الملائکہ والروح فیہا، یعنی روح الامین کا بھی ذکر آیا، تو ملائکہ کے ساتھ روح الامین جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں جناب سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام، ان کا بھی ذکر آیا کہ ملائکہ کے ساتھ جبرائیل امین جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں زمین پر، حتیٰ کہ زمین کے اوپر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اس قدر تعداد میں جو ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس کا ریفرنس ملتا ہے کہ جس کے اندر تفصیل میں یہ علماء نے بھی بیان کی ہے کہ روح الامین کے ساتھ فرشتے ان کا نزول ہوتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، یہ خود نہیں آتے، اپنے رب کے حکم سے آتے، بإذن ربہم، اور کہتے کیا ہیں؟ من کل امر سلام، یہ سلامتی لے کر آتے۔ اس رات میں فرشتے روح الامین جبرائیل امین علیہ السلام
زمین پر اپنے ملائکہ کی جماعت کے ساتھ سلامتی لے کر آتے ہیں اور یہ ساری رات قیام کرتے ہیں، ساری رات زمین میں رہتے ہیں۔ ویسے تو ہر وقت فرشتوں کی جن کی ڈیوٹیاں لگی ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، ہر فرشتہ اپنا اپنا کام کرتا رہتا ہے، لیکن اس رات میں خصوصی روح الامین اپنی فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ زمین پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے سلام عرض کرتے ہیں۔ اور یہ کب تک رہتے ہیں؟ یہ حتی مطلع الفجر، کہ جب تک فجر نہ طلوع ہو جائے تب تک یہ زمین پر رہتے ہیں اور یہ مومنین کے لیے، اہل دنیا کے لیے سلامتی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ دوسرا، اس کی جو نشانی بتائی گئی ہے ان کی نشانیاں میں سے جو ہے وہ ایک نشانی تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اس رات میں سمندروں کا جو پانی ہے وہ بھی نمکین نہیں رہتا۔ ایک دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک تجارت پر نکلے ہوئے تھے اور واپسی پر جب آپ تجارت سے واپس آئے تو آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر فرمایا کہ میرے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہوا کہ میں سفر میں تھا اور میں نے وہاں پر رات میں وضو کیا، وضو کے لیے میں نے پانی سمندر سے، میں وہاں پر گزر رہا تھا، میں نے سمندر سے پانی سے وضو کیا، تو جب میں نے وضو کے لیے پانی لیا تو سمندر کا پانی میٹھا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ مبارک ہو کہ وہ رات جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے کہ جس رات میں سمندروں کا پانی بھی میٹھا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رات میں جو فیوز و برکات کی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان اس کیفیت میں آتا ہے تو اس کو ایک سرور محسوس ہوتا ہے۔ یہ اس رات کی نشانی ہے۔ اس رات کے اندر جو فضا ہے وہ معطر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس فضا میں ان فرشتوں کی شمولیت کا جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے، تو اس رات میں جو فضا ہے وہ بڑی معطر ہوتی ہے، وہ ہوا کے جو جھونکے ہیں وہ بھی بڑے معطر ہوتے ہیں، تو ان سے کیفیت ایسی انسان میں آتی ہے کہ وہ اس کیفیت میں بتا رہا ہوتا ہے کہ آج کی جو رات ہے وہ ایک پرسکون رات رہی اور وہ پرسکون رات لیلۃ القدر کی رات۔ پھر تیسری نشانی جو اس کی بتائی وہ یہ کہ اس رات کی جو صبح ہوگی، اس صبح میں جب سورج طلوع ہوگا، کیونکہ فرشتے فجر تک رہتے ہیں، تو فجر کے بعد جب طلوع فجر ہوگی، طلوع آفتاب ہوگا، تو طلوع آفتاب پر جو سورج کی تپش ہوتی ہے وہ تپش بھی اس وقت محسوس نہ ہوگی اور ٹھنڈی دھوپ جو ہے اس وقت ٹھنڈی دھوپ طلوع ہوگی۔ تو اس رات کی جو اگلی صبح ہے اس کی بھی نشانی بتائی گئی۔ اس طرح سے اس رات کی نشانیاں موجود ہیں، یہ ایک کیفیت ہے۔ دوسری بات کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو چھپا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ فرمان ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے اس کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے، جب 9 دن باقی رہ جائیں، جب 7 دن باقی رہ جائیں، جب 5 دن باقی رہ جائیں، مینس کہ یہاں پر جو نشانی بتائی جا رہی ہے وہ تاک راتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ 9 دن باقی رہ گئے مطلب تاک رات آ گئی، پھر 7 دن باقی رہ گئے مطلب 23ویں شب آ گئی، 5 دن باقی رہ گئے 25ویں شب آ گئی۔ تو اس طرح سے یہ الگ الگ راتوں کے اندر اس کو چھپایا گیا۔ اس کی ریزن یہ ہوئی کہ کوئی بھی شخص صرف ایک رات کی عبادت پر اپنا جو ہے وہ سارا مداوع ایک رات پر نہ رکھے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو تخلیق فرمایا، تو انسان کو تخلیق فرمانے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری طرف جستجو کرو۔ تو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے جو جستجو کرتا ہے اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ آج کیا رات ہے یا کل کیا رات ہے، وہ ایک اسپیسیفک عبادت نہیں کرتا، وہ پھر اس کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ رب العزت کے قرب کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی طرح سے وہ جو قرب رکھا کہ وہ جو قرب، میری قرب کے لیے کون عبادت کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر میں جس نے اس نیت سے عبادت کی کہ وہ اس کو ثواب ہوگا تو اس کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ثابت ہوا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، ایک فکس رات اس میں نہیں بتائی گئی تاکہ لوگوں کو جو ہے ان کے ایمان کا امتحان ہو کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے طرح طرح کے جو ہے وہ موقع فراہم کیے،
اور پھر اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اس طرح سے تم میری عبادت کے لیے کرتے ہو، میں تمہارے نیتوں کے بعد جانتا ہوں۔ حدیث مبارکہ ہی انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ تو نیت پر اسی طرح کہ کوئی شخص صرف اس لیے نہ عبادت کرے کہ وہ ایک رات میں عبادت کر کے تو اپنے آپ کو بخشوا لے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم محنت کرو، تمہیں اس کا پھل جو ہے وہ روز قیامت دیا جائے گا۔ تو جو اچھے اعمال کرے گا، جو اللہ رب العزت کے قرب کے لیے تلاشی رکھتا ہے، تلاشی ہے کہ وہ اس کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو، اس کو ثواب ملے، تو وہ لہذا القدر کو تلاش کرے، صرف ایک رات میں نہیں، الگ الگ راتوں کے اندر لہذا القدر کو تلاش کرے۔ پھر مثال یہ فرمائے گا جو سات تسبیح کی بات ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ فرمائے گا کہ واجبات پڑھنی چاہیے، زیادہ پڑھنی چاہیے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ جی، جو صلاۃ و تسبیح ہے، سب سے پہلے میں صلاۃ و تسبیح کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ صلاۃ و تسبیح مینس ایک ایسی تسبیح نماز ہے کہ جس کے اندر ہم نے 300 مرتبہ سورہ جو ہمارا کلمہ تنجید ہے، تیسرا کلمہ جو ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی پاکی بیان کرنے کے لیے سب سے افضل جو ہے وہ سورہ اخلاص ہے، اور سورہ اخلاص کے بعد جو ہمارا تیسرا کلمہ ہے سوئم کلمہ تنجید کا، وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، کہ اس میں اللہ رب العزت کی پاکی بیان کی جاتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زندگی میں صلاۃ و تسبیح پہلے افضل ہے کہ ہر روز پڑھا جائے۔ اگر ہر روز نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک دن پڑھو، ہفتے میں ایک دن نہیں تو پھر مہینے میں ایک دن پڑھو، مہینے میں نہیں تو سال میں ایک دن پڑھو، اور اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو پھر اپنی زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ صلاۃ و تسبیح ضرور پڑھو۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس طرح سے عبادت کرو۔ صلاۃ و تسبیح کے بارے میں کہ اپنی زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ ضرور صلاۃ و تسبیح کریں۔ پھر دوسری بات کہ صلاۃ و تسبیح کی ابھی جو جماعت کی جاتی ہے، افضل تو یہی ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنی عبادت کرے، اپنی صلاۃ و تسبیح جو ہے خود پڑھے، نوافل کی، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نفلی عبادت کریے، تو اس کو جو ہے کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ خود پڑھی جائے۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتے، جس طرح کے آج ہمارے حالات ہیں، ہم جو ہے وہ اپنے اسلام کو جاننے کے والے کو ہم علماء اور فقہا کے ساتھ کہتے ہیں، جبکہ دین اسلام سیکھنا ہر مسلمان کا بنیادی حق ہے اور بنیادی فرض ہے کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرے۔ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو دین کی تعلیم کا علم ہونا چاہیے، اپنے دین کا پتہ ہونا چاہیے، تو ایک اہم مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے صلاۃ و تسبیح جو ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، اور اس کے لیے بھی سیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم خود پڑھیں، کیونکہ سب سے افضل یہی ہے کہ ہم خود اپنی صلاۃ و تسبیح پڑھیں۔ لیکن علماء اور فقہا کا اس کے اوپر اعتماد ہے اور ان کے اتفاق رائے ہے کہ صلاۃ و تسبیح جو ہے اس کو اگر الگ الگ نہیں پڑھ سکتے تو پھر بعد جماعت کروا دیا جائے، اس کی جماعت کروا دی جاتی ہے تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو عربک نہیں پڑھنی آتی، کچھ ہمارے ایسے بھی مسلمان ہیں جو نہیں اس میں شاطر خود سے نہیں پڑھ پاتے، تو ان کے لیے کہ وہ پیچھے پیش امام کی آسانی پیدا کر دی جائے تاکہ وہ اکٹھے اس نماز میں شامل ہو سکے۔ معزز ناظرین اکرام، پیر حافظ اللہ صاحب بالخصوص انداز میں شب قدر کے حوالے سے، اس کی نشانیاں، اس کی سیرت، اس کی عبادات کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، اور آخر میں صلاۃ تسبیح کی نماز کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو میں قبلہ پیر حافظ اللہ صاحب کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ معزز ناظرین اکرام، آپ کا میزبان حافظ محمد اجمل قادری آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں گے۔
دعا کی آپ کی حافظ عباس صاحب سے فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول کریم اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارک ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. یا الہ العالمین اس نشریات کو بارگاہ میں عبادت اولا میں منظور فرما. یا الہ العالمین بزم اثر کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. یا الہ العالمین اس فیضان رمضان پروگرام کو اس کی ٹیم کو برکات عطا فرما. یا الہ العالمین اس ٹیم کو برکات عطا فرما. یا الہ العالمین کو اس پروگرام کی کامیابی و کامرانی عطا فرما. اس پروگرام کے توسل سے میرے مولا کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین کو زیادہ سے زیادہ مسلمان کو ہدایت عطا فرما. میرے مولا کو جتنے بھی گمراہ ہیں یا الہ العالمین کو سب کو ہدایت عطا فرما. یا الہ العالمین کو ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین اپنے محبوب پر درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.